چاند چھپے رک رک کے اونچے کھجور سے، چاند چھپے رک رک کے اونچے کھجور سے، ملنے کی کو آئی ہوں میں دور دور سے، چاند چھپے رک رک کے اونچے کھجور سے، مل تو لی لیکن چاند نے کیا دے گا، چاند نے کیا دے گا؟ ہاں بابا، بابا رے بابا، بابا رے بابا۔ یہ بھی سارا مایا گیم تھا۔ اس زمانے میں بھی مایا چلتی تھی، اور یہ اداکار جو ہے نا اس مایا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، کام کے پیچھے بھاگتے تھے، اور جب یہ ریکارڈنگ کراتے تھے تو اپنے دل اور جان سے کراتے تھے۔ یہ لوگ لیجنڈ اداکار تھے، دیا اور سنتوش۔ ایسے اداکار پھر ابھی نہیں آئیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہمارے کچھ لیجنڈ اداکار ہیں، جن میں جاوید شیخ ہے، اور آپ کا اللہ بھلا کرے ایک اور اداکار ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی لیجنڈ اداکار ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے وہ لیجنڈ اداکار کو۔ خیر وہ مصطفیٰ قریشی تو ہے ہی ہے، وہ زندہ ہیں، تو مصطفیٰ قریشی کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اور اداکار ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جو واقعی ایک فن کی بلندیوں کو چھوا۔ اس نے پرانی بات نہیں کر رہا، پرانی باتوں میں تو بہت سارے اداکار ہیں، محمد علی ہے، وہ ہے، بہت ہے، اس سے تو لائن لگ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آج کے دور کی بات کر رہا، ہاں لیجنڈ اداکاروں میں ایک جو اداکار جو ابھی سامنے آیا ہے وہ علی ظفر ہے۔ علی ظفر نے جس انداز سے ترقی کی ہے، شاید کوئی بھی جو ہے نا بندہ ترقی کر سکے۔ میں باقیوں کا کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، کسی کا بھی نام نہیں لوں گا، کتنے بھی بڑے اداکار ہیں، کچھ بھی ہیں وہ، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ دو نام اس لیے لے رہا ہوں، ان ناموں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور جو لوگ منوا رہے تھے اس وقت وہ منوا رہے تھے، لیکن یہ منوا چکے، اپنے جو ہے اس عمر سے پہلے منوا چکے جس عمر میں آج کل لوگ منوا رہے ہیں۔ لیکن جاوید شیخ جو ہے دیر سے اپنی جو ہے نا ایک اچیومنٹ حاصل کی، لیکن اس بندے نے بہت محنت کی۔ اچھا، اب آگے کون سی بات چل رہی تھی؟ فطرت کی بات چل رہی تھی۔ تو فطرت میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، اور وہی فطرت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس بات کو میں اس طرح سے ختم کروں گا کہ فطرت جو ہے کیا کرواتی ہے۔ فطرت کہتی ہے کہ تم دونوں بھائیوں لڑو، پھر وہ ایک فطرت والا بندہ جو ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، دوسرا فطرت والا بندہ جو ہے اس کو وہ فطرت جو ہے لڑاتی ہے۔ اس طرح سے وہ فطرت والا بندہ ایسا کوئی کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو بد فطرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بد فطرت۔ کہ بد فطرت ہوتا ہے وہی کام وہ کر سکتا ہے۔ فطرت والا جو ہے نا اس کے بعد اچھی فطرت ہے، صحیح معنی میں فطرت کا لفظ ہے، تو وہ ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو۔ جیسے آج کل کے جو ویڈیو وغیرہ میں نے دیکھی ہیں، جو ٹی وی میں خبریں آئی ہیں، جیسے ایک بچے کو اٹھا کے اس نے نہر میں پھینک دیا، اور وہ بھی کون سا بچہ تھا؟ اس کا بھتیجا۔ ارے ایک چھوٹے بچے کو تم نہر میں پھینک رہے ہو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ کہ فطرت، اس کی فطرت نے یہ کہا کہ میں اس بھائی کے بچے کو کیوں نہ اٹھا کے مار دوں۔ بھائی تجھے لڑنا نہیں ہے، لڑنا تھا اس طرح سے تو نہیں لڑتے، آپ 4 آدمیوں کو بلا لیتے،
4 آدمیوں کو بیٹھ کے سامنے بات ہوگی، مسئلہ حل ہو جاتا. اور پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو دنیا تو اتنی بڑی پڑی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے خود ہی محنت کر کے خود ہی کھا کے جو ہے جا کے پانی پی کے سو سکتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں صبح کو اٹھتا ہوں، 1 ڈب روٹی 1 چائے. رات کے ٹائم شام کے ٹائم اگر آتا ہوں تو 1 روٹی تھوڑا سالن. پھر اگر رات کو کھانا بنتا ہے تو وہ کھانا جو ہے وہی 1 روٹی تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا جوس وہ پی کے آرام سے جا کے سو جاتا. نہ جھک جھک نہ چک چک. اسی طرح گھر میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. کرسی کی مثال دی تھی پہلے میں نے، وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی. کرسی کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ ہم لوگ جب اپنی فطرت کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں نا تو ایک اچھی فطرت کا جنم ہوتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا کہ یہاں کرسی رکھنی ہے، اس نے کہا یہاں کرسی رکھنی ہے. اب ہم دونوں نے کہا کہ یار یہاں بہت اچھی لگے گی. پھر اگر اچھی فطرت والی اگر میری نیت یہ تھی کہ میں اچھی چیز لگے، اس نے اگر اس فطرت کو میری پکڑ لیا اور اس نے کہا نہیں یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہیں رکھے گی. اگر وہاں رکھ دی گئی، اس کی بات مان لی گئی تو یہ اس کی اچھی فطرت میں شامل ہو جائے گی بات. جب اچھی فطرت میں یہ چیز شامل ہو جائے گی تو وہ چیز اچھی لگے یا بری لگے، اچھی لگے یا وہاں چیز وہ بری لگے، لیکن جب وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی برابر والی فطرت کے ساتھ مل کے ایک اچھی فطرت کو پیدا کیا اور وہاں چیز رکھی. اب وہاں جب پسند نہیں آئی تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا یار واقعی یار ادھر اچھی نہیں لگ رہے، جہاں تمہارا دل چاہے رکھو. کیا ہوا؟ ایک فطرت نے ایک بہت بڑی فطرت کو جنم دیا. اس کو وہ بولتے ہیں زبردست، اس کو بولتے ہیں فطرت کی اچھائی. ایک اچھی فطرت جس میں دونوں کی مرضی جو ہے شامل ہو گئی. میری مرضی بھی شامل ہو گئی، جس جگہ رکھی بری لگی، اس کی بھی مرضی اس جگہ پہ شامل ہو گئی جہاں وہ اچھی لگنی تھی. کیونکہ وہ مجھے ادھر اچھی نہیں لگی تو وہ چیز ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جھگڑنے کے لیے ٹاپک نہیں لینا چاہیے. جھگڑنے کے لیے ٹاپک کو پکڑ کے شروع نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ٹاپک کو لے کے اس میں برائیاں ہوں تو وہ نکالو، اچھائی ہو تو اس کو باہر نکالو اور زیادہ باہر نکالو. اس میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بہت اچھائی ہوگی. اچھے لوگ ابھی جاوید صاحب کی بات چل رہی تھی، میں نے شاید وہ ریکارڈ ہو گئی ہو تو وہ اگر آپ سنیں گے نا تو آپ جاوید صاحب نے جو باتیں کی فطرت کے بارے میں نے ساری باتیں پوری نہیں سنی تو ایک بات جو ہے سن کے جو ہے نا میں اس جاوید صاحب کا فطرت کے معاملے میں ضرور جواب دیا. لیکن میں نے یہ جو جواب دیا ہے، اگر جاوید صاحب نے میرا یہ کلپ دیکھ لیا اور اس کلپ میں میری بات اس کو اچھی نہیں لگی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک اچھی بات کنوے کر دی. آخر میں خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. پاکستان زندہ باد.